اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں سورہ حجرات کے اخلاقی پیغامات کے عنوان سے پھر حاضر ہیں اپنی 5ویں گفتگو اور 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات سے متعلق جاری ہے۔ سورہ حجرات، یہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات ایک اخلاقی سورہ ہے اور آداب والا سورہ ہے، جس میں اللہ نے اپنے نبی سے ملاقات کے اور بات چیت کرنے کے، گفتگو کرنے کے اور نبی کے ساتھ رہنے کے آداب کو بیان کیا ہے۔ اس سورہ کو سورہ اخلاق یا سورہ آداب بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو اس سورہ کی دوسری آیت سے متعلق ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے صاحبان ایمان، کسی بھی عمل میں اور کسی بھی میدان میں تم ہمارے رسول سے سبقت اختیار نہ کر لینا اور رسول سے آگے نہ بڑھ جانا۔ دوسری آیت میں جس میں ہماری گفتگو جاری ہے، اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم گفتگو کرتے ہوئے اور رسول سے ہم کلام ہوتے ہوئے اور رسول سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے کو رسول کی آواز پر اپنی آواز کو خبردار بلند نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ یعنی اگر تم نے نبی کی بے ادبی کی اور رسول کی توہین کی تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، لغت میں حبط کے معنی یعنی ختم ہو جانا، خراب ہو جانا، تباہ و برباد ہو جانا۔ جس طریقے سے اس دنیا میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا دوائیں ہیں یا سردی اور گرمی کا موسم ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنا ایک اثر رکھتی ہیں اور اپنا ایک تاثر چھوڑتی ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے اعمال ہیں، بلکہ سارے اعمال ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہے۔ جو بھی ہم عمل انجام دیتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہے۔ اگر عمل اچھا ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر عمل بد ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، یعنی گناہ ہوتا ہے، تو اس کا اثر بھی خراب ہوتا ہے۔ اور یہ اثر، ان کا تعلق، کچھ اثرات کا تعلق دنیا سے ہے اور کچھ اثرات کا تعلق آخرت سے ہے۔ مثلا کھانے کی ایک دیگ کہیں پر رکھی ہوئی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اعمال کیسے حبط ہو جاتے ہیں اور کیسے برباد ہو جاتے ہیں۔ مثلا کھانے کی ایک دیگ کہیں پر بنی ہوئی رکھی ہوئی ہو، اس میں ذرا سا کوئی زہر، ایک چٹکی بھر زہر کوئی اس میں ملا دے تو اس پوری کھانے کی دیگ کو خراب کرنے کے لیے اور تباہ و برباد کرنے کے لیے بس ایک چٹکی بھر زہر کافی ہے۔ ہر عقل مند انسان یہی کہے گا کہ نہیں، یہ چٹکی بھر زہر اس پوری دیگ کے کھانے کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین گرامی، ایسے ہی ہماری بہت چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اور چھوٹے چھوٹے گناہ اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے بڑے بڑے اچھے اعمال کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں اور تباہ و برباد کرنے کا اثر رکھتی ہے۔ یا مثلا وہیں پر میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مثلا کہیں پر بہت سارا پانی جمع ہو
صاف و شفاف پانی، فلٹر پانی، لیکن ذرا سی کثافت اور ذرا سی گندگی اس سے متصل ہوئی، اس میں مل گئی۔ اب یہ ایک ذرا سی کثافت اس بہت سارے پانی کو خراب کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کے رنگ، ذائقے اور بو کو بدلنے کے لیے ذرا سی گندگی اور ذرا سی کثافت کافی ہے۔ ایسے ہی ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو ہبط کرانے کا اثر رکھتی ہیں، تباہ و برباد کرنے کا اثر رکھتی ہیں۔ وہیں پر ایک مثال اور اس طریقے سے دی جا سکتی ہے، مثلا کسی کمپنی میں کوئی جاب کرتا ہے، اپنے کام کو، اپنے ورک کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، اس کا مالک، اس کا باس اس سے بہت خوش ہے اور راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے۔ مگر اس جاب کرنے والے کی مالک سے اور باس سے اتفاقاً کسی بات پہ کہا سنی ہو گئی، اور کہا سنی اتنی بڑھی کہ مالک میں اور کام کرنے والے میں کچھ انبن ہوئی، اور یہ انبن اور یہ کہا سنی اتنی بڑھی کہ جاب کرنے والے نے خدا نخواستہ مالک کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی قتل ہوا، مالک اس سے اتنا ناراض ہوا کہ اس کو جاب سے نکال دیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک غلطی اور ایک اس کا گناہ، اس کے تقریباً 25 یا 30 سال محنت کر کے جو اس نے اپنے کیریئر بنایا تھا، جو اپنا اسٹیٹس بنایا تھا، اس کو صرف ایک غلطی اس کی تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے اعمال بھی ہیں، کوئی عمل ایسا سرزد ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اچھے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی کے مقابلے میں کوئی ورکر ایسا ہے کہ جس کے کام کی وجہ سے، جو بہت کام چور ہے، اس کے کام کی وجہ سے اس کا مالک اس سے ناراض رہتا ہے، خوش نہیں رہتا ہے، ناراض رہتا ہے۔ لیکن اتفاق یہ کہ یہی ورکر جب کام کر کے لوٹ رہا تھا ایک دن، تو اس نے دیکھا کہ مالک کا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے مالک کے بیٹے کی جان بچائی۔ جیسے ہی جان بچائی، مالک کو معلوم ہوا تو مالک اس سے خوش ہوا۔ یعنی وہ جو اس کے گناہ تھے اور اس کے بدعمالیاں تھیں، ایک اچھے عمل نے سب پر پردہ ڈال دیا اور مالک کی نگاہ میں اس کو اچھا بنا دیا۔ یعنی کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سارے اعمال ایسے انجام دیتے ہیں کہ ان میں کوئی چھوٹا گناہ اگر ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے اعمال کو برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی انسان کی گناہوں میں اٹی ہوئی ہوتی ہے اور غلطیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور بدعمالیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر انسان ایک نیکی انجام دے دیتا ہے کہ جو اس کی تمام بدکاریوں، بدعمالیوں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور اس کا مرتبہ مالک کی نگاہ میں اور اس کے آقا کی نگاہ میں، اس کے باس کی نگاہ میں بڑھ جاتا ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ وہ کون سے اعمال ہیں اور وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اعمال ہبط ہو جاتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میں ان میں سے آج کے ایپیسوڈ میں صرف 2-3 باتیں بیان کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اعمال ہبط ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کفر و ارتداد، یعنی انسان کافر ہو جائے یا مرتد ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسان یعنی خدا کا انکار کر دے، خدا کے رسول کا انکار کر دے، اور خدا کے دین کا اگر انکار کر رہا ہے تو یہ انسان کے اعمال کو ہبط کرا دیتا ہے، برباد کرا دیتا ہے۔ مثلا خود قرآن مجید آواز دیتا ہے، جو لوگ لوگوں کو خدا سے روکتے ہیں اور ہدایت آنے کے بعد بھی رسول سے جھگڑا کرتے ہیں اور رسول سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، یاد رکھو جو خدا سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ بظاہر خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے سَيَحْبِطُ عَمَلُهُمْ، بلکہ ان قریب ان کے اعمال ہبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یعنی خدا سے روکنا، خدا سے انکار کرنا اور اس کے رسول سے انکار کرنا، اس کے دین سے انکار کرنا، یہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ یہ خود ان کے اعمال کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری چیز، جن باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے ہم ان کو اپنا لیں،
اور جن باتوں سے خدا راضی ہوتا ہے ہم ان کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ جو کام، جو اعمال رضائے الہی کا ذریعہ بنے ہم ان کو چھوڑ دیں، ہم ان کو ترک کر دیں، ان سے روگردانی اختیار کر لیں، اور جو اعمال اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنے ہم ان کو اپنا لیں، ان کو انجام دیں۔ یعنی انسان اچھے اعمال کو چھوڑ کر گناہوں میں اپنی زندگی کو ملوث اگر کر لے تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تیسری چیز جو انسان کے اعمال کو حبط کر دیتی ہے وہ ہے شرک اور نفاق کی بیماری، یعنی دو چہرے والا انسان، یہاں کچھ وہاں کچھ، ہمارے سامنے آئے تو ہماری باتیں، اور ہمارے کسی دشمن کے سامنے گئے تو اس کی تعریفیں، ہمارے سامنے آئے تو ہماری تعریفیں۔ یہ انسان کے اعمال کو حبط کرا دیتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے 3 باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی چیز کفر و ارتداد، یعنی انکار کر دینا خدا کا، رسول کا، اس کے دین کا، اور دوسری چیز وہ اعمال کے جن سے خدا ناراض ہوتا ہے ان کو اپنا لینا، اور جن سے راضی ہوتا ہے ان سے دوری اختیار کر لینا، اور تیسری بیماری ہے کفر و شرک کی بیماری، شرک و نفاق کی بیماری، کہ جو انسان کے اعمال کو حبط کرا دیتی ہے۔ انشاءاللہ وہ اعمال کہ جو اعمال کو حبط کرا دیتے ہیں وہ اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔